روٹی کھاتے وقت چھینک آ جائے تو یہ دولت آنے کی بڑی نشانی ہوتی ہے۔ روٹی کھاتے وقت ہچکی کا لگنا رزق کے بڑھ جانے کی بڑی نشانی ہے۔ 5 چھینکوں کا ایک ساتھ آ جانا بہت جلد شادی ہو جانے کی بڑی نشانی ہے۔ اچانک ایک کان کا بند ہو جانا بہت جلد دھوکہ ملنے کی بڑی نشانی ہوتی ہے۔ دانتوں میں کیڑا لگ جانا دماغ کمزور ہونے کی بڑی علامت ہے۔ دائیں آنکھ پھڑک اٹھنا بہت جلد کوئی اچھی خبر ملنے کی بڑی علامت ہے۔ بائیں آنکھ پھڑک اٹھنا بہت جلد کوئی بدخبری ملنے کی بڑی نشانی ہے۔ دائیں کان میں خارش ہو جانا جلد بخار ہونے کی بڑی نشانی ہوتی ہے۔ بائیں کان میں خارش کا ہو جانا جلد کسی کے بچھڑنے کی نشانی ہوتی ہے۔ ہاتھ سے آٹے کا گر جانا بہت جلد گھر میں برکت اور رزق آنے کی بڑی نشانی ہے۔ ہاتھ سے گوشت کا گرنا بہت جلد گھر میں کالے جادو کی ہونے کی نشانی ہے۔ گھر میں چمگادڑ کا آنا بہت جلد لڑائی جھگڑے ہو جانے کی نشانی ہے۔ ہاتھ سے شیشے کا گلاس گرنا جلد مصیبت آنے کی بڑی علامت ہوتا ہے۔ روٹی کھاتے وقت چھینک آ جائے تو سمجھ جاؤ تمہارے اچھے دن آ رہے ہیں۔ گھر سے نکلتے وقت چھینک آ جائے تو سمجھ جاؤ تمہارا دن بہت اچھا گزرے گا۔ گھر سے نکلتے وقت ہچکی آ جائے تو سمجھ جاؤ آج کا دن بہت برا ترین گزرے گا۔ جس دن تمہیں شہد کی مکھی ڈنک مارے تو سمجھ جاؤ تمہاری مشکلات ختم ہونے لگی ہیں۔ گھر میں جنات آ جائیں تو پھولوں کی کیاری میں بھینس کا دودھ ڈال دو، جنات چلے جائیں گے۔ گھر میں بچھو بچے پیدا کر دے تو گھر میں 7 دن تک رزق کی تنگی اور بھوک مری رہتی ہے۔ ہاتھوں کے ناخنوں کو دانت سے چبانے سے گھر میں نحوست جلدی آتی ہے۔ بال میں زیادہ جوئیں ہو جائیں تو سمجھ جاؤ تمہارا دماغ لاغر ہوتا جا رہا ہے۔ ہاتھ پاؤں سن پڑتے ہیں تو حاملہ گھوڑی کا لعاب ہاتھوں پاؤں پر لگاؤ افاقہ ہوگا۔ خرگوش کا لعاب ماتھے پر مسلنے سے انسان کا دماغ بند درد جیسا تیز ہونے لگ جاتا ہے۔ روٹی کھانے سے پہلے تھوڑا کالا نمک چاٹنے سے زندگی بھر بینائی کمزور نہیں ہوتی ہے۔ نہانے سے قبل لیمو چاٹ لینے سے پیٹ کی توند کبھی باہر نہیں نکلتی ہے۔ انسان یا غاصب ہے یا رجت پسند، طاقتور ہو تو خاصم، کمزور ہو تو رجائی۔ کام و دہن کی لذت بے معنی چیز ہے اور سونے چاندی کے برتنوں کی نمائش ذہنی ہے اور نہایت قیمتی لباس محض احساس کمتری کا اظہار ہے۔ اللہ کے نزدیک بہترین آدمی وہی ہے جو آخرت کا کام آج ہی کرے اور دنیا کا کام کل پر چھوڑ دے۔ اپنی حاجت پر دوسروں کی حاجت کو پہلے رکھنا ہی اصل رحم اور کرم ہے۔ خطرہ مول لیے بغیر خطرے پر کبھی قابو نہیں پایا جا سکتا۔ انسانی ذہن کو جتنی بیماریاں لاحق ہو سکتی ہیں ان میں سے کوئی بھی خوشامد پسندی سے زیادہ عام اور مہلک نہیں ہے۔ 3 حالتوں میں موت سے ڈرا کرو، کبر کی حالت میں، حرص کی حالت میں اور خود پسندی کی حالت میں۔ متکبر کو اللہ تعالیٰ اس وقت تک دنیا سے نہ لے جائے گا جب تک اس کو یا اس کے گھر والوں میں سے کسی کو کسی ادنا آدمی کے ہاتھوں ذلیل و خوار نہ کرا دے۔ جو بندہ دوسروں کے ساتھ ہدایت کرتا ہے اس سے صداقت کی بو آتی ہے اور اپنے ساتھ ہدایت کرتا رہا ہے۔ عرش سے لے کر فرش تک اللہ نے مومن کے دل سے عزیز تر کوئی مکان پیدا نہیں کیا۔ جب تیرا پیٹ بھوک محسوس کرتا ہے تو پھر تو کتا بن جاتا ہے اور بد مزاج اور برے بندے کے ساتھ مل کر بد خصلت کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ سوال اس کے آگے کرو جو رزق حلال کا عادی ہو، ورنہ کسی اور سے سوال کرنے سے اجتناب کرو۔ دسترخوان پر چیزوں کو الٹ پلٹ کر دیکھنا اچھی بات نہیں اور کھاتے وقت بولنا گناہ ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اللہ کی صحبت اختیار کر لے اور اگر یہ نہ کر سکے تو کسی ایسے بندے کی صحبت اختیار کرے جو اللہ والا ہو، اس سے اس کی آخرت سنور جائے گی۔ دنیا کی نجات دولت کی مساوی تقسیم پر ہرگز نہیں، بلکہ محنت اور قابلیت کے صحیح استعمال پر ہے۔
جوانی اپنے اوپر بوڑھاپے کا کوئی بھی حق کبھی قبول نہیں کرتی۔ یقیناً پرہیزگار لوگوں نے جلد گزر جانے والی دنیا اور ہمیشہ باقی رہنے والی آخرت سے فائدہ اٹھا لیا۔ اہل دنیا کے ساتھ ان کی دنیا میں شریک رہے، حالانکہ اہل دنیا ان کی آخرت میں شریک نہ ہو سکے۔ جب آپ راستے پر نکل پڑتے ہیں تو راستہ خود ہی ظاہر ہونے لگتا ہے، جیسے دھند آہستہ آہستہ آسمان پر چلی جاتی ہے اور راستہ واضح ہو جاتا ہے۔ برے لہسن کی بو تیری سانس سے آ رہی ہے اور اے لاف زن تیرے سر اور چہرے سے غم نمایاں ہو رہا ہے۔ میدان جنگ میں ہوشیار لوگ بو شناس ہیں، تو نہ حق شجاعت کے دعوے نہ کر۔ معصیت سے دور رہو، جو معصیت کا ارتکاب کرتا ہے وہ اپنے ہی ساتھ برائی کرتا ہے، اور اچھائی اور برائی کے درمیان کوئی تیسری قسم نہیں ہے۔ اچھائی کرنے والوں کے لیے پروردگار کے یہاں جنت ہے اور برائی کرنے والوں کے لیے جہنم ہے، لہٰذا اطاعت پر عمل کرو اور معصیت سے دور رہو۔ حسن ادب کے برابر کوئی حسب نہیں اور سوال کے برابر ذلت کا کوئی سبب نہیں۔ جو بندہ سوال کرنے سے پہلے عطا کر دیتا ہے وہ ان کی نظروں میں کریم اور محبوب ہو جاتا ہے۔ لوگوں کو 3 چیزوں سے غم ملتا ہے: محنت کیے بغیر دعا کرتے ہیں، وقت سے پہلے امیر بننے کی کوشش کرتے ہیں، اور دوسروں سے حسد کرنے والے۔ طریقت اللہ تعالیٰ کی طلب کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مایوس ہونے کو حکماً سختی سے منع فرمایا ہے۔ اللہ کی ذات بے حد کریم، پاکیزہ اور حسین و جمیل ہے۔ اگر بندہ ایک قدم اس کی طرف قدم بڑھائے تو 100 قدم وہ بندے کی طرف آتا ہے۔ زندگی اور دریا دونوں پر بند باندھنا پڑتا ہے تاکہ ضائع ہونے سے بچ جائے۔ دریا کو مٹی کا بند درکار ہوتا ہے اور پیکر خاکی کو ضبط کا مضبوط بند۔ محبت کے بغیر حکمت کا کوئی وجود نہیں۔ جب تک ہم خدا کی تخلیق سے محبت کرنا نہیں سیکھیں گے تب تک ہم محبت کی اصل کی جان نہیں سکتے اور نہ ہی خدا کو جان سکتے ہیں۔ آزاد رہنا چاہتے ہو تو نفس کی غلامی کی زنجیر کو توڑ ڈالو۔ کمزور کو دبانا اور اس پر ظلم کرنا طاقت کا اظہار نہیں بلکہ انتہا درجے کی کمینگی ہے۔ نیک اور صالح اولاد چاہتے ہو تو متمنی ہو تو ہر اس کام سے اجتناب کرو جو ناراضگی الہی کا باعث بنتی ہے۔ محض امیدوں پر بھروسہ کرنا احمقوں کے ٹولہ میں شامل ہوتا ہے۔ کام کیے جاؤ، کوشش کرتے رہو۔ ہاں، پانی کے لیے زمین کو تھوڑی تھوڑی مٹی دور کرو۔ جس بندے نے محنت سے تکلیف اٹھائی اس کے لیے خزانہ ظاہر ہو گیا، جس بندے نے کوشش کی راہ بزرگی کو پہنچ گیا۔ پروانے جیسا عشق حاصل کرنے کے لیے ریاکاری کا خول اتارنا پڑتا ہے۔ شک اور یقین کے درمیان بہت زیادہ حد فاصل ہے۔ اس کو مٹا کر یقین کامل حاصل کرنے کا نام ہی ولایت ہے۔ ہمارا سونا جاگنا ہمارے لیے موت اور اس کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے ثبوت پر 2 گواہ ہیں۔ یعنی جس طرح ہم سو جانے اور بالکل بے خود ہو جانے کے بعد جاگ پڑتے اور آپے میں آ جاتے ہیں، اسی طرح مر کر دوبارہ زندہ بھی ہو جائیں گے۔ جس بندے میں بو سونگھنے کی طاقت نہ ہو وہ ناک کے بغیر ہے، اور بو وہی ہے جس کا تعلق حق سچ مذہب سے ہو۔ حریص دنیا دار مال و زر کے لالچ میں اپنی آبرو اور جان کی پرواہ نہیں کرتا، اور عاقل جوان مرد عزت سلامتی کے آگے مال و زر کو ہیچ سمجھتا ہے۔ اگر فقط آبرو یا سلامتی کے لیے سب کچھ لٹا دینا پڑے تو لٹا دیتا ہے۔ پسند کی عورت چاہتے ہو تو اپنے دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی پر چمیلی کا تیل لگا کے اس کے بائیں کان میں انگلی ڈال دو، وہ عورت تم پر عاشق ہو جائے گی۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کی بھلائی چاہتا ہے، اسے سیدھے راستے پر لانا چاہتا ہے تو اس کے دل کی آنکھوں کو کھول دیتا ہے، جیسے صبح سویرے غنچے کھل کر پھول بن جاتے ہیں۔ اللہ کی زمین دراصل عارف کا دل ہے جو لامکان ہے اور اس کی بلندی و پستی نہیں۔ جب یہ دنیا کی فانی زمین میں بے پیداوار نہیں
تو اللہ کی زمین کے کیا کہنے، وہ تو بڑی وسیع ہے۔ محبت تو یہ ہے کہ جب خدا کہتا ہے میں نے سب کچھ تیرے لیے پیدا کیا ہے، اور تم کہتے ہو میں نے تیرے لیے سب کچھ چھوڑ دیا۔ سرمایہ ہمارا عیب پوش اور منافقت ہماری ستر پوش ہے۔ اللہ تو کیا ہم نے کبھی نصر اللہ سے بھی دریافت نہیں کیا کہ سر کیا ہوتی ہے اور صبا کیا ہوتی ہے، ظلمت کسے کہتے ہیں، ضیاء کسے کہتے ہیں۔ لنگور کی تیزی اور پھرتی گیدڑ کے حصے میں نہیں آ سکتی، لومڑی کی عیاری بھیڑ کی سادگی میں نہیں بدل سکتی، پھر انسانی جبلت کیوں کر بدلی جا سکتی ہے۔